عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جن کو شہید کیا گیا، انتہائی بے دردی کے ساتھ اور ظالمانہ طریقے پر ان کی شہادت ہوئی۔ لیکن ان کی شہادت بھی جس طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بچپن سے مشہور تھی کہ آپ نے میدان کربلا میں جا کر اپنا اور اپنے گھر والوں کی جان کا نذرانہ دین کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی شہادت پہلے سے مشہور تھی، مگر کبھی بھی آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ مجھ پر جو مصیبت آئے گی وہ دور ہو جائے، مجھ پر جو تکالیف آئیں گی وہ دور ہو جائے۔ نہیں، کبھی بھی دعا نہیں کروائی، حالانکہ آپ چاہتے تو دعا کروا سکتے تھے، لیکن کبھی آپ نے دعا نہیں کرائی، بلکہ جب بھی دعا مانگی تو یہ دعا مانگی، اے اللہ جو مجھ پر مصیبت آنے والی ہے، جس کی پیشن گوئی، جس کی غیبی خبر پیارے آقا علیہ السلام نے پہلے سے عطا کر دی ہے، جب وہ مصیبت پریشانی آئے تو مجھے اس پر ثابت قدمی عطا فرما، مجھے اس پر استقامت عطا فرما۔ اس پر دو روایت سنیے۔ مشہور روایت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات سے ہر کائنات کی مخلوق محبت کرتی ہے تو پتھر بھی محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چڑھے تو احد پہاڑ ہلنے لگا، جس کو صوفیہ کہتے ہیں، وہ جھومنے لگا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے جب مبارک قدم پڑے تو پہاڑ کو وجد آ گیا۔ ظاہر عاشق کے گھر سرکار تشریف لائیں اور عاشق کو وجد نہ آئے، عاشق کی کیفیت نہ بدلے تو وہ پھر عاشق کیسا ہوگا؟ جب میرے آقا احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ جھومنے لگا، وہ اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا کہ آج میری زندگی کی معراج ہو گئی کہ مجھ پر امام الانبیاء نے اپنے مبارک قدم رکھے۔ علماء فرماتے جب احد پہاڑ جھومنے لگا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ سے باقاعدہ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا احد اسبت، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، فإن علیک نبی او صدیق او شہیدان، کیونکہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ اب جیسے سرکار نے یہ فرمایا اے پہاڑ ٹھہر جا تو پہاڑ رک گیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کبھی کبھی احد پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ میرے صحابہ یحبنی، وہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، وَأُحِبُّهُ، اور میں محمد علیہ السلام احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ اگر احد پہاڑ پتھر ہو کر نبی سے محبت کرتا ہے تو نبی اس کی محبت کو بھی قبول کر رکھیں گے، بلکہ اس کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ جب نبی پہاڑ سے اتنی محبت، اتنی شفقت رکھتے ہیں، اتنی عنایت عطا کرتے ہیں پہاڑ کو، تو جب مسلمان انسان، وہ بھی اشرف المخلوقات، وہ بھی مومن، وہ بھی سنی عاشق رسول، جب اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی اپنی محبت و پیار سے نوازتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے احد تجھ پر ایک نبی ہے، نبی سے مراد خود حضور، تجھ پر ایک صدیق ہے، صدیق سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر فرمایا تجھ پر دو شہید ہیں۔ وہ دو شہید کون سے تھے؟ تمام محدثین نے لکھا کہ ان دو شہیدوں سے مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تھی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تھی۔ اب دیکھیں عثمان غنی حیات ہیں، فاروق اعظم بھی حیات ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ان کے وصال سے کئی سال پہلے، 25-30 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ میرے یہ دو صحابہ شہید کیے جائیں گے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا مجھے شہادت ملے گی، تو آپ نے کبھی، وہ بھی مصیبت، پریشانی، تکالیف، 40 دن تک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی تو 3 دن تک بند رہا نا، تو ہم محرم میں ان کی باتیں سن کر رو پڑتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن پانی بند رہا، 40 دن تک جو مخالفین تھے، ظالمین تھے، انہوں نے آپ کے گھر کو گھیرا، 40 دن تک پانی بند رکھا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ مگر قربان جائیے 40 دن میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نہ پیتے ہوں۔ اور بعد میں ایک صحابی جب آپ کے پاس پانی لے کر آئے اور کہا پی لیجیے، 40 دن ہو گئے ہیں آپ نے پانی استعمال نہیں کیا، آپ نے پانی کو واپس کرتے ہوئے فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں، کیونکہ مجھے جب بھی پیاس ستاتی ہے
کونین کے والی خود ہی میرے پاس تشریف لا کر مجھے آب کوثر کا جام عطا فرما دیتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہ عظیم شہادت تھی کہ پتہ تھا 25-30 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام نے غیب کی خبر دے دی کہ میرے عثمان کو شہید کیا جائے گا، تو میرے آقا علیہ السلام کی اس بات پر عثمان غنی نے ساری زندگی صبر کیا، ثابت قدم کی دعا کرتے رہے، استقامت کی، سلامتی کی دعا کرتے رہے، مگر کبھی بھی شہادت کو ٹلنے کی دعا نہیں کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کئی حدیث ہیں جس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام ایک صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے، گفتگو ہوتی رہی، اچانک میرے آقا کھڑے ہو گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر سرکار وہاں سے تشریف لے گئے، ہم بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے رہے، آقا ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے، مگر آقا تشریف نہ لائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، اور دوسری روایت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تشویش ہوئی تو میں کھڑا ہوا، تو ہم سب چل پڑے کہ سرکار کو تلاش کریں کہاں ہیں۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سب سے آگے تھا، اور میں راستوں کی خوشبو کو سونگتا ایک باغ کے قریب پہنچا۔ تو سرکار جب چلتے تھے تو راستے بھی چمکتے تھے، مہکتے تھے، اور صحابہ سرکار کی اس مہک کی خوشبو کو سونگھ کر جہاں میرے آقا ہوتے صحابہ وہیں پہنچ جاتے۔ المختصر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں اس باغ کے اندر پہنچا، میں نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام باغ میں ایک کنواں ہے، اور کنویں کے باہر منڈے بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور آقا علیہ السلام اس کنویں پر تشریف فرما ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں گیا، سلام دعا ہوئی، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا آقا آپ اس طرح تشریف لے گئے اور آنے میں تاخیر کر دی تو ہم بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، ہم سے رہا نہ گیا، تو آپ کو تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچا۔ میرے آقا علیہ السلام نے شاید فرمایا ابو ہریرہ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور حفاظت کرو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں بہت خوش ہوا کہ آج مجھے آقا علیہ السلام کا دربان بننے کی سعادت ملی ہے، یعنی حضور کے گھر کا میں غلام بن گیا اور دروازے پہ کھڑا ہو کر اپنے آقا علیہ السلام کی حفاظت کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، فرماتے میں نے پوچھا کون؟ میرے آقا علیہ السلام نے بلایا۔ ابو ہریرہ فرماتے میں فوراً حضور کی بارگاہ میں آیا۔ آقا علیہ السلام نے جاتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور جو بھی آئے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ میں کھڑا ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ کہا ابو بکر۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ اندر تشریف لائے، تو میں نے کہا سلام کیا، اور سلام کرتے میں نے کہا آپ کو سرکار نے جنت کی بشارت عطا کی۔ آپ اندر تشریف لائے، آقا علیہ السلام کے قریب دائیں طرف بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، میرے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا ابو ہریرہ دوبارہ دروازے پہ جاؤ، کھڑے رہو، اور جو بھی آئے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ ابو ہریرہ فرماتے میں دروازے پر کھڑا رہا، تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ کہا فاروق اعظم۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ اندر آئے، سلام ہوا، سلام کا جواب دیا، میں نے کہا سلام بھی قبول کیجئے اور جنت کی بشارت بھی قبول کیجئے۔ فاروق اعظم اندر آئے اور سرکار کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ میں پھر کھڑا رہا، آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، جانتے تھے میرے آقا ایک اور بھی آنے والا ہے، فرمایا ابو ہریرہ دروازے پہ کھڑے ہو اور جو بھی آئے اسے جنت کی بشارت بھی دو اور اس مصیبت کی بھی خبر دو جو اس تک پہنچنے والی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ابو ہریرہ فرماتے میں دروازے پہ تھا، دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ کہا عثمان غنی۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ اندر تشریف لائے، سلام دعا ہوئی، اور میں نے فوراً سلام کے ساتھ یہ کہا آپ کو جنت کی بشارت بھی ہو اور اس مصیبت کی بھی بشارت ہو جو ان قریب آپ پر پہنچنے والی ہے۔ اب ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت کی بشارت بھی سنی اور عثمان غنی نے مصیبت کی بشارت بھی سنی۔ مصیبت کی خوشخبری کون دیتا ہے؟ مگر انہوں نے مصیبت کی بشارت سنی اور سننے کے بعد واویلا شور افسردہ نہیں ہوئے، بلکہ وہیں کھڑے کھڑے کہا الحمدللہ رب العالمین، اگر اللہ نے مجھے مصیبت دینی ہے تو میں اس پر صابر اور شاکر رہ کر زندگی گزاروں گا۔ فرماتے ہیں یہ حضور کی بارگاہ میں آئے، سلام دعا ہوئی، اب دائیں صدیق اکبر تھے، بائیں فاروق اعظم تھے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھ گئے اور یہاں آقا علیہ السلام سے گفتگو کرتے رہے۔ اس سے پتہ چلا جنتی صحابی ہونے کے باوجود بھی جانتے تھے، وصال سے کئی سال پہلے جانتے تھے، آقا علیہ السلام نے غیبی خبریں عطا کی کہ میرے عثمان غنی کو بھی بے دردی سے شہید کیا جائے گا، مگر آپ نے کبھی بھی شہادت کو ٹلنے کی دعا نہیں کی، بلکہ جب بھی دعا مانگی، سرکار سے دعا کروائی، تو
تو وہ استقامت کی، ثابت قدم رہنے کی اور اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کی دعا